अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अजीज़ुल हक कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात अजीज़ भाई के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे हज़रत अल्लामा कारी अज़हर अली नाइमी साहब, जो कि हमारे मदरसा तालीमुल कुरान के नायब प्रिंसिपल हैं। तो उनसे हम इस बारे में सवालात भी करेंगे और उनसे जवाबात भी लेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से करते हैं। आप तिलावत समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल्क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आइए नाज़रीन, अब आप नात शरीफ समात फरमाएं। एक शेर मैं कलमे पाक का विर्द करूँगा और दो अशार एक कलाम शरीफ आला हज़रत का पेश करूँगा। तो उसके बाद क़िबला हज़रत साहब से हम उनको मदू करेंगे और उनसे सवालात करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे राज न्यारे ने इस डूबते मेरे तारे ने इस कलमे दे राज न्यारे ने इस डूबते मेरे तारे ने सन दस्या मदीने वाले ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सुएला लज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते
تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بڑی عید کی بڑی تیاری۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے سینئر حضرت علامہ قاری اظہر علی نعیمی صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ کر سب کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ۔ کر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عید کی دن ہمیں عید کی تیاری کس انداز میں کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز بھائی، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور کچھ کہنے کا موقع دیا۔ آپ کا میں بے حد مشکور ہوں۔ عزیز بھائی، سوال آپ نے جو کیا ہے کہ ہمیں عید کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے، تو یہ ایک مذہبی ہمارے دین کا فریضہ ہے۔ تو اس کی تیاری پورے اہتمام کے ساتھ، جس طرح ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح غسل کرنا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، تیل لگانا چاہیے، سرما پہن کر، اور پھر راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے، اور جو راستے میں مسلمان بھائی ملیں ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہوئے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہوئے نماز عیدگاہ کی ادائیگی کے لیے، نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائیں یا عیدگاہ میں جائیں، تو پھر نماز عید ادا کریں، اور پھر اس کے بعد عید کے بعد بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو پوری خندہ پیشانی سے اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا اسلام میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو قبلہ کر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو تکبیرات تشریق ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کب تک ختم ہوتی ہے؟ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ فجر کی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اور حکم ہے کہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھی جائے، اور 3 مرتبہ، یعنی 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو کر سب یہ کل کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ اس میں جماعت کے ساتھ امام صاحب اگر بھول جائیں تو مقتدی حضرات یاد دلا دیں، مل کر بآواز بلند یہ تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے۔ اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پورے تیار ہو گئے، اور تیاری کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو لٹا لیا اور آپ کی گردن پر چھری رکھ دی، تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی جائے، لیکن قدرت الہی کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت سے دمبا لے جائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی جگہ سے نکال کر ان کے نیچے دمبے کو لٹا دیا جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب دمبا لا رہے تھے تو اللہ اکبر پڑھ رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر، اور دمبے نے کہا وللہ الحمد۔ تو اللہ رب العالمین کو ان عظیم ہستیوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آقا علیہ السلام نے امت مسلمہ کو حکم دے دیا کہ وہ تکبیرات تشریق ان ایام میں، جن ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ تکبیرات تشریق پڑھی جائیں تاکہ ان عظیم ہستیوں کی یاد تازہ رہے۔ تو کر صاحب یہ فرمائیں، ابھی آپ نے 9 ذی الحج کا ذکر کیا، تو کچھ علماء سے سنتے ہیں کہ
8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا۔ اصل میں 8 ذی الحج سے لے کر 9، 10، 11، 12 اور 13 یہ جو 5 ایام ہیں ذی الحج کے، یہ حج کے ایام ہیں، تو ان ایام میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت جو ہے وہ حجاج کرام جو مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو 8 اور 9 ذی الحج کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو رحمت ان پر برس رہی ہوتی ہے ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ غیر حجاج جو وہاں پر نہیں پہنچ سکے ان کو بھی کچھ حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس میں روایات میں آتا ہے جو شخص 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحج چونکہ حج کا رکن اعظم حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر رکن اعظم ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کی مناسبت سے جب روزہ رکھا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی اطاعت کے لیے یہ روزہ رکھا جائے، تو روایات میں آتا ہے ایک روزہ یعنی رکھنے کی برکت سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ پاک 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج چونکہ یہ جو دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان میں ہیں، تو چونکہ عیدیں دونوں جو ہیں یہ خوشی کے دن ہیں، تو اس کے درمیان جب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف روزے کے ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو انعام بندے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو گناہوں کی معافی کا مل جانا اس سے کوئی بڑی کوئی خوشی نہیں۔ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ نمازی مسجد میں جب آتے ہیں ادا کرنے کے لیے تو وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر شرٹ میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کا نماز ادا کرنا کیا مکمل کامل نماز ادا کرنا کہلائے گا کہ نامکمل ہوگا؟ جس طرح ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں تو باقی نمازوں کی طرح یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، اور عید کی جو نماز ہے اس کے لیے زیادہ اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو عبادت کوئی بھی ہو وہ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ پورے اہتمام کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت یوں کرو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے ملاقات ہے یہ، تو اس کی پوری تیاری کر کے خوب اچھا لباس پہن کے پورے اہتمام کے ساتھ آپ نماز عید کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد دوست احباب سے ملاقات کریں، اور پھر آپ جب قربانی کی طرف جائیں تو پھر آپ اس طرح کا لباس پہن کے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اب آپ سلام پھیرتے ہی وہ چلے جاتے ہیں تو خطبہ بھی نہیں سنتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ خطبہ سننا واجب ہے، ضروری ہے، اور خطبہ سننا جس طرح واجب اور ضروری ہے، اس کے بعد دعا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اس میں ہم شامل ہوں، شریک ہوں، اور اس کے بعد پھر دوست احباب سے ملاقات کرنا، اس لمحہ با لمحہ بڑا اجر و ثواب ہے دوست احباب سے ملاقات کرنا۔ تو کوئی بھی اجر و ثواب سے ہم اس سے محروم نہ رہیں، دوست احباب سے ملاقات کریں، نماز کی ادائیگی کریں، اور پھر وقار کے ساتھ گھر جائیں، اور پھر آپ لباس چینج کر کے آپ پھر جانور جب قربان کرنا چاہیں تو اس طرح کا آپ لباس پہن سکتے ہیں۔ تو صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ عید کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلیں تو کچھ کھانے پینے کا بھی کچھ اس کے اندر ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضور علیہ السلام جب عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے تو کچھ کھائے بغیر آقا علیہ السلام تشریف لاتے، چونکہ اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے جانور ہم قربان کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے میزبانی اور ضیافت کے دن ہیں، تو کوشش کی جائے، مستحب یہی ہے کہ اگر ہم کوئی پیٹ بھر کر کوئی چیز کھانا چاہیں تو وہ پہلی غذا جو ہے وہ گوشت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مریض ہے یا بیمار ہے یا اس کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے تو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن مستحب اور پسندیدہ عمل دین کی نظر میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ضیافت ہے اللہ کی طرف سے تو پہلا کھانا جو ہے وہ گوشت ہی ہونا چاہیے۔ صاحب یہ بتائیں کہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے آئیں گھر سے کہ نارمل انداز میں؟ نہ اتنی زیادہ بہت بلند ہو نہ بہت مختصر ہوں، بس اتنی آواز کہ جتنا نارملی بندہ بات کرتا ہے تو بات کرتے ہوئے بندہ کا لہجہ یا آواز ہوتی ہے
اس لہجے میں آنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے دن ہے. جس قدر اللہ کی ہم حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تعلیل بیان کریں گے، فرشتے جو ہیں وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھتی جاتی ہیں. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اس لیے ضرور یہ تکبیرات جو ہیں وہ آتے جاتے ہوئے، اور بلکہ نہ صرف آتے جاتے بلکہ اس دن کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج کی جا سکیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمیں کتنے خوبصورت انداز میں قبلہ قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تکبیرات تشریق جو ہے ان دنوں میں، خاص دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اور عید والے دن اپنے آپ کو خوبصورت لباس کے ساتھ زیب تن کر کے آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں اور خوش و خضوع کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں. تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں. آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بابا اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.